کی اور جن لوگوں نے کہا کیا کہا آپ نے, کیا کہہ رہے, کہاں سے بات چلی, یہ میسج کہاں سے آیا, کس بنیاد پر چلا اور کس لیے چلایا گیا, پتہ چلا کہ وہ انسان شکار ہو گیا. اسی بنیاد پر کالج کے لوگوں نے اس فتنے کا نشان بن کر اور اس فتنے کا نشانہ بن کر اس زمانے میں خطرناک درجے میں. میرے عزیزوں, اپنے کالجوں میں, اپنے کلاسوں میں, اپنے کالجوں میں, اپنے اسکولوں میں اس پر نگاہ رکھو, کہیں کے کوئی پرچے تو نہیں آ رہے ہیں. صرف ایک بات ہے, صرف ایک بات, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہوگی, اس بنیاد پر آپ سے جواب نہیں بن سکے گا. حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. ایک بات ہے سیدھی ڈنڈے کی چوٹ پر, اگر کوئی ہم سے کہتا نہیں سنیں گے. حبیب ابن زید جو کسی زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد کی بات ہے, اور ان کے بعد یا غالباً پہلے کی, ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا, کہا کہ ہم تیرے اوپر نصرانیت کو پیش کرتے ہیں, تم نصرانی بن جاؤ. وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے ان فی اذنی لصمما عن سماع ذلک, میرے کان بہرے ہیں, میں تیری بات کو سن نہیں سکتا. اللہ اکبر. بادشاہ کہتا ہم تمہارے سامنے نصرانیت کو پیش کر رہے, وہ کہتا ہم نہیں سنتے. اس ظالم نے جلاد کو حکم دیا. تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ کو کاٹ دیا اور یہاں سے خون کا فوارہ نکلا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ ہم تمہارے اوپر مسیحیت کو پیش کرتے ہیں, مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہم تمہاری بات سننے سے بالکل بہرے نہیں سنیں. صرف ایک بات طے کر لو کہ دنیا میں کوئی باغی آ جائے, دنیا میں کوئی بےہودہ آ جائے, دنیا میں کوئی نبی کی دعوت کرنے والا آ جائے, کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا, یا اس زمانے کا شیطان اور دجال, اس زمانے کا امام مہدی, کھل کر کہہ دو ہم تیری بات کو سننے کو تیار نہیں سنتے. کوئی کسی کی ہمارے اوپر اجارے داری نہیں کہ مجبور ہو کر ہمیں بات کو سنائے. اس ظالم بادشاہ نے اس ہاتھ کو بھی کٹوا دیا, دونوں طرف سے خون کا فوارہ. اللہ کی پناہ, کیا منظر ہوگا. اور جب دونوں طرف سے خون کا فوارہ, بادشاہ پھر کہتا ہے ہم تیرے اوپر نصرانیت کو پیش کریں. کہتے ہیں نہیں سنتا میں تیری بات کو. اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس جیارے پر, اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس جوان مرد پر, اس مائی کے لال پر, جس اللہ کے بندے نے عین موقع پر دنیا کے باطل نظام پر لعنت ماری. کہا کہ نہیں ان کی ٹانگ کو بھی کاٹ دو. ایک ٹانگ کاٹی گئی, اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں, کہا نہیں سنتا میں تیری بات کو. اس کے بعد کہا کہ اس ٹانگ کو بھی کاٹ دو, اور اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب سوچو ایسا بھی دنیا میں ہوا ہے. اور مجھے نہ کہنے دو, اللہ نہ کرے کہ تاریخ شاید دوبارہ دہرائے گی اپنے آپ کو. اللہ نہ کرے میرا اور آپ کو کبھی امتحان. ہر بات کھل کر کہنے کی نہیں ہوتی, سمجھو بات کو. ہو سکتا ہے کہ تاریخ موڑ کھائے. اسی طرف کو چل رہی ہے کہ کچھ زبان آج تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ زمین جب تمہیں گیہوں دے رہی ہے, یہ زمین تمہیں جوار دے رہی ہے, یہ زمین تم کو باجرا دے رہی ہے, یہ زمین تم کو مکئی دے رہی ہے, یہ زمین تم کو یہ دے رہی, یہ دے رہی, یہ دے رہی, تو اس زمانے کے کہنے والے, اس زمانے کے فلسفے پیش کرنے والے اور اس زمانے کی تھیوری پیش کرنے والے دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں جب یہ زمین سب کچھ دے رہی ہے, اس کے آگے سجدہ کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ جی ہم تمہیں خوب سمجھتے ہیں تم کس بات کی دعوت دے رہے ہو. نہیں, ہم تم سے اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ زمین از خود اگر دے رہی ہوتی تو راجستھان کی زمین کیوں نہ دے رہی, یہ پتھریلی کیوں نہ دے رہی, یہ ہمارے یہاں کی کیوں دے رہی. اس کسان کو ہل جوتنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو پھر بیج ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو پھر سینچائی کی کیا ضرورت ہے, پھر اس کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت ہے. اگر اسی دھرتی میں یہ طاقت اور شکتی ہے کہ انسانوں کو روزی دے رہی ہے, تو پھر کسان کے ہل کی اور کسان کے پانی کی اور پھر کسان کے پانی کی اور پھر کسان کے بیج کی اس زمین کو ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں, رب العالمین نے اس کو وقتی طور پر ایک طاقت دی ہے, تم ایسا کر اور جب وہ چاہے گا تو اس سے طاقت کو واپس لے. اس زمانے میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے, اس زمانے میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا نہ معلوم آگے کس طرح کے حالات آئیں گے, کیا کیا باتیں. میرے جوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اجلاس کو قبول فرمائے, آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, مگر سچا ارادہ کرو, دین پر پختگی. میں کہاں سے لاؤں وہ زبان, کہاں سے لاؤں وہ دل, کہاں سے لاؤں وہ کلیجہ جو آپ کے دل میں اتارنے والا ہوتا, اور میں تمہارے دل میں دستک دیتا اور آپ کے دل میں یہ بات اتار دیتا. نمبر ایک, حالات کو سمجھو. حالات کیسے ہیں اس کو سمجھو, فضائیں کیا کہہ رہی ہیں اس کو سمجھو, ہم کن کن محاذوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سے چھوڑ کر ہم میدان میں نیچے اتر کر آگے, اس بات کو سمجھو. اگر ان ساری باتوں کو سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ محنت کی, ہم کہیں گے آپ کا ربیع الاول بہت مبارک. واقعی آپ نے اس کو صحیح طرح سے کما لیا اور آپ نے صحیح طرح سے
ورنہ تنہا جلسہ، پہلے بھی جلسہ بعد میں بھی جلسہ، اور اس کے آگے پیچھے کوئی سچا پیغام نہ ہو، کوئی سچا درد نہ ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب کریم آپ کی مسجد کو، آپ کے ذمہ داروں کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے پروگرام کے کروانے والوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ آپ پر رحمت فرما دے، اللہ آپ سے پیار فرما لے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے، اللہ ان بزرگوں کے عمروں میں برکتیں دے جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا۔ رب العالمین نظر کرم فرما دے، اللہ عافیت کا بسیرا کر دے، عافیت کی باغ لگا دے۔ یاد رکھ لو جتنے بھی حالات اگر کسی کے پریشان ہیں، زیادہ دل توڑنے کا مسئلہ نہیں، رب العالمین کو منا لو۔ اللہ کا منانا اس کائنات میں سب سے آسان ہے۔ روٹھی ہوئی بیوی کا منانا مشکل، ناراض شوہر کا منانا مشکل، غصیلے بھائی کا بنانا مشکل، اپنے ٹیڑھے مزاج والے باپ کا بنانا مشکل، رب العالمین کا منانا سب سے آسان ہے۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ عجیب رب ہے، سب سے زیادہ دیر میں ناراض ہوتا ہے اور راضی ہونے پر آتا ہے تو سب سے پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ منانے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کسی دلال کی ضرورت نہیں، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں، کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں، اپنے اور بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک انسان یہاں سے چلا اور چلنے کے بعد مسجد کی طرف کو یہ سوچ کر کہ وہاں جا کر توبہ کروں گا اور وہاں جا کر اللہ کو مناؤں گا، یہ انسان اپنے گھر سے نیت کر کے چلتا ہے، ابھی یہ مسجد پہنچا بھی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پہلے پہنچ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ ہم تو تمہارے انتظار میں بہت دیر سے یہاں پر ہیں، تم ہی آنے میں دیر کر دی۔ آپ ذرا سوچیں کتنی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک انسان نے کردار کو گڑبڑ کر لیا، شراب پی، جوا کھیلا، پیسے اڑائے، تباہ کر دیا اپنے آپ کو، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک ایسا انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور آخری درجے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ہم نے دنیا میں ایسے منظر دیکھے ہیں کہ باپ سے آ کر اولاد کہتی ہے کہ ابا جان آپ کے کرتوت اتنے خطرناک ہیں، لوگ اگر ہم سے معلوم کریں کہ تمہارا باپ کون ہے، ہمارے شرم کے ہم آپ کا نام نہیں بتا پاتے، لوگ ہم سے معلوم کریں کہ تمہارا ذمہ دار کون ہے، ہم آپ کا نام نہیں بتا پاتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسے انسان کی بیوی اس سے یہ کہتی ہے اگر میرے باپ کو پتا ہوتا تیرے کرتوت اتنے گندے ہیں تو میرے باپ نے تیرے ساتھ میرا نکاح نہ کیا ہوتا۔ اولاد دھکے دیتی ہے، بیوی دھکے دیتی ہے، خاندان کے لوگ دھکا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے گلیارے والے بھی کہتے ہیں بابا اب معاف کر دو، گلی بدنام ہو کے جا پڑی، تم نے تو پوری گلی کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ بیچارہ چلتا ہے بڑھاپے میں 70 سال 75 سال کے 80 سال اور یہ ڈنڈا ٹیکتا ہوا اچانک اسی وقت مسجد میں آ جائے، رب کریم کی رحمت کہتی مرحبا مرحبا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دفعہ بھی یہ نہیں معلوم کرتا کہاں چلی گئی آنکھیں، کہاں چلی گئی گالوں کی سرخی، کہاں چلی گئی تمہاری زبان، کہاں چلا گیا تمہارا جسم، کہاں چلی گئی تمہاری ہڈی اور کہاں چلا گیا تمہاری طاقت اور کہاں چلا گیا تمہارا پورا نظام۔ وہ یہ کہتا کہ مرنے سے پہلے 2 منٹ پہلے بھی اگر آ گئے ہم تم سے یہ نہ پوچھیں گے 80 سال کہاں گزارے، ہم تو تمہاری رحمت کو لے لیں گے اور تمہارا استقبال کریں گے۔ میرے عزیزوں ایسے رب سے واسطہ پڑا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا منانا سب سے آسان۔ اگر کسی جگہ تنگی، کسی جگہ کاروبار کی پریشانی، کسی جگہ کوئی اور مسئلہ، کوئی اور مسئلہ، کوئی اور، یہ گناہ گار اس مجلس کا سب سے بڑا آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہے، اگر اجازت دو تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سے، نمبر 1 پر رب العالمین کو منانے والے بن جاؤ، امت کی طرف سے رونے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنے والے بن جاؤ۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں اور پورے اطمینان کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں، شاید 40 دن نہ لگیں گے، اللہ ایسا بدل دے گا اپنے آپ کو نہ پہچان سکو گے، اپنے آپ کو نہ سمجھ سکو گے۔ دنیا آپ سے محبت کرے گی، دنیا آپ سے پیار کا برتاؤ کرے گی، نافرمان بیوی آپ کی ہو جائے گی، اولاد آپ کو پیار دے گی، احترام دے گی، صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ سے محبت کر لی۔ اور یہ کام دنیا میں سب سے آسان، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچے سے، کتنا پیار، رب العالمین کو اس سے زیادہ پیار ہے اپنے بندوں سے۔ ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں، اسے سنا دو اس کے بعد بات ختم کروں۔ موقع پر آتا ہے ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ذرا کچھ من چلا مزاج تھا، کچھ طبیعت شوق تھی، کچھ باتوں میں آ گئے اور اپنے گھر اپنی اہلیہ بیوی کو لے کر باہر چلے گئے۔ 1-2 سال نہیں 10-15 سال کا عرصہ سعودی عرب میں گزارا، وہاں جا کر بوڑھے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا اکلوتا، بوڑھے باپ کو چھوڑا، بوڑھی ماں کو چھوڑا اور جانے کے بعد
کہا کہ نہیں کچھ بھی مطلب نہیں, کوئی فون کوئی خط کچھ بھی نہیں. 1 سال 2 3 10 12 15 سال گزر گئے, زندگی بھی ایسی گزری. ایک موقع پر دل میں یہ آیا کہ یہاں پر عمرہ کرنے چلوں. عمرہ کرنے کے لیے آئے, عمرے میں دیکھا صرف وہ اللہ کے بندے عمرہ کرتے طواف کرتے ہوئے رو رہے ہیں. کسی کے آنسو یہاں پر ہیں, کسی کی داڑھی پر ہے, کوئی بیچارہ خدا سے آہوزاری کر رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں, آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں, آنکھوں میں کوئی جلن نہیں. کسی اللہ کے بندے جو پانچ سے گزرے ان سے پوچھا ابا جی سارے رو رہے ہیں مگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, کیا کروں؟ کہا کہ میں کسی کا دل دکھا کے آئے ہو. دل سے بات نکلی تھی دل میں پار کر گئی, دل سے نکلی تھی دل میں پار کر گئی. فوراً بات سمجھ میں آ گئی. عمرہ پورا کیا, اپنی جگہ پر گیا اور وہاں جانے کے بعد ٹکٹ کیا, اپنے پڑوس والے ملک میں اپنے گاؤں میں واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد جب گاؤں میں پہنچا 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا, نہ یہ لوگوں کو پہچانے نہ لوگ اس کو پہچانے. گیا تھا بچپنے میں, آ رہا ہے جوانی کے اندر. جیسے ہی گاؤں میں پہنچا تو لوگوں سے معلوم کیا یہاں ایک کچا مکان تھا, ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے. پہلے ملنے والے انسان نے یہ کہا ہاں ایک بوڑھا رہتا تھا مگر اس کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی باقی ہے مگر وہ اندھی ہو گئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ سنا ہے ان کا ایک لڑکا تھا جو چھوڑ کے بھاگ گیا. اللہ, یہ بھی سنی. پھر لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کا مکان گر گیا تھا, ایک جھونپڑا بنا دیا ہے گاؤں کے ادھر, وہ وہاں رہتی ہے اکیلی. جیسے یہ بچہ وہاں گیا پوچھتے ہوئے اس جھونپڑے کے دروازے کو کھولا, ماں لیٹی ہوئی ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, نابینا ہے. اور جا کر ماں سے کہا اماں جی. وہ ماں کہتی ہے بیٹے تم آ گئے. اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے میں یہ دیکھ تو سکتی نہیں, 15 سال ہو گئے تیرا انتظار کرتے ہوئے, اندھی ہو گئی انتظار میں, تو اپنی پیشانی کو اپنے سر کو میرے سینے پر رکھ دے. ہائے رے ماں, کیا ماں ہوتی, تو یہاں رکھ دے. بچے نے رکھا. ایک زبان سے ایک جملہ بھی تو شکایت کرنے نکلا, تیرا باپ تیرے انتظار میں چلا گیا, میں تیرے انتظار میں بوڑھی ہو گئی. ایک جملہ بھی. ہمارے حضرت اس واقعے کے بعد کہتے ہیں جس طرح سے اس ماں کو اس بچے کے آنے پر خوشی ہوئی, میرے عزیزوں جس طرح سے اس ماں کو اس بچے کے آنے پر خوشی ہوئی, ایک گناہ کار چاہے زندگی بھر کا زنا کار جب اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی. وہ کہتا ہم تو تمہارے انتظار میں تھے, ہم تمہارے انتظار میں تھے, تم نے دیر نہ کری. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, ہم اس روٹے بلب کو کیوں نہ منائیں جس کا منانا سب سے آسان. آپ کا جلسہ مبارک, آپ کی مسجد مبارک, آپ کا محلہ مبارک, آپ کا یہ مجمع مبارک, مگر یہ گناہگار کہہ کے جا رہا ہے. اس ربیع الاول کو اگر تمہیں منانا ہے اس روٹے بلب کو راضی کر. اس وقت معاملہ بڑا خطرناک. کوئی صبح ایسی نہیں آتی جس میں روزانہ 30-40 جنازے نظر نہ آتے ہوں. کیا قصور ہے ان کا؟ کہ کچھ نہیں. تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے منہ پہ داڑھی, تمہارا قصور یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو, تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رب کی باتیں کرتے ہو, تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اسلام کے ماننے والے. ساری دنیا کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لو, ایک ایک ملک کے اندر تقریباً 10 لاکھ انسان زمین کا پیبند بن گئے. کیا مطلب نکلا؟ وہ اللہ جو کبھی غصہ نہیں ہوتا ہمارے اعمال کی بنیاد پر لگتا ہے کہ ہم سے ناراض ہو گیا. منانے کے سوا کوئی راستہ نہیں, ہم پر کوئی طاقت نہیں, ہم پر کوئی زر نہیں, کوئی زور نہیں. ہاں مگر ایک چیز ضرور ہے ہمارے دامن میں, ہمارے پاس زاری ہے. اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں اور رب العالمین کو راضی کر لیں, پھر دیکھو کہ دنیا میں حالات کیسے بدلتے ہیں. میں تو اطمینان سے کہہ کر جاتا ہوں اگر اتنا بڑا مجمع سچی توبہ کر لے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے صوبے کے لیے کافی ہوگا اور یہاں سے برکتیں اور رحمتوں کی ہوائیں چلیں گی. بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو علماء آئے اللہ ان کی سرپرستی کو بہت ہی عافیت کے ساتھ باقی رکھے. اللہ ان کو سنوار دے, اللہ ان کو صحت دے دے, اللہ ان کو عافیت دے دے. رب کریم ان ذمہ داروں کی عمر میں برکت دے دے جنہوں نے شاندار پروگرام کو کروانا شروع کیا. اللہ بے انتہا آپ کو قبول فرمائے. اللہ اپنے کرم سے جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق